حدیث کا معاملہ، سنت کا معاملہ تو ایسا ہے، سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے۔ اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کروں۔ پہلی حدیث اس طرح، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى وقد رايت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے یا کتاب الصلاۃ کے اندر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، ایک ہوتا ہے اجتہاد، ایک ہوتی ہے رائے، اجتہاد کی بنیاد ہوتی ہے، رائے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ یہاں غور سے سن لیں، اجتہاد اور رائے کا فرق۔ اجتہاد جائز ہے، اگر اجتہاد کر کے کوئی آدمی مسئلہ نکالتا ہے، اگر مسئلہ صحیح ہو جائے تو 2 اجر ہے، اور مسئلہ غلط ہو جائے تب بھی 1 اجر ہے۔ جیسے چلیے وہ حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں، حدیث اس طرح، وان ابھی اس حدیث پر رکے رہیے۔ کون سی حدیث؟ یہ جو ابھی میں نے حضرت علی کی پڑھی ہے۔ ایک بات کو پروف کرنے کے لیے ہم دوسری حدیث کی طرف جا رہے ہیں کہ اجتہاد کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی اجتہاد سے کوئی مسئلہ بتاتا ہے، مسئلہ غلط ہو جائے تو بھی 1 اجر ہے، اور مسئلہ صحیح ہو جائے 2 اجر۔ دلیل کی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاخطا فلہ اجر واحد، رواہ الترمذی فی کتاب الاحکام۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاحکام کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی فیصلہ کرے، فاجتہد اور اجتہاد کرے، فاصاب اجتہاد صحیح ہو جائے، فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر۔ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فیصلہ کیا، اجتہاد کیا لیکن اجتہاد غلط ہو گیا، فلہ اجر واحد، اس کے لیے 1 اجر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اجر واحد ہے غلطی پر بھی اگر آدمی اجتہاد کرتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اجتہاد کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد کتاب و سنت ہو، کتاب و سنت کی روشنی میں کسی مسئلے کو نکال رہا ہو تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اور رائے خود ہی کوئی اصول بنا لیا اور اس اصول کے اوپر مسائل متفرق کرا، یہ رائے ہے۔ رائے سے اگر کوئی مسئلہ کہتا ہے مسئلہ صحیح بھی ہو جائے تب بھی وہ غلطی پر ہے، جیسا کہ کل میں نے روایت پیش کی تھی۔ اجتہاد اور رائے میں فرق واضح ہو گیا کہ اجتہاد کی بنیاد ہوتی ہے، اجتہاد کی بنیاد کتاب و سنت ہے، رائے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، ایک اصول ہوتا ہے، آدمی اپنا ایک اصول بنا لیتا ہے، اس کے اوپر مسائل متفرق کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اصول بنانے کے بعد اس پر مسائل کا متفرق کرنا یہ رائے ہے، اور کتاب و سنت کو پیش نظر رکھ کر کے مسئلہ نکالنا، دیٹ از کالڈ اجتہاد۔ یہ اجتہاد اور رائے میں فرق ہے۔ اسی وجہ سے حضرت جندب کی جو روایت امام ابی داؤد کتاب العلم کے اندر لائے، یہی بات کہی گئی۔ چلو وہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وعن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی کتاب اللہ برائیہ فاصاب فاخطأ، رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت جندب ہے۔ حضرت جندب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اللہ کی کتاب میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی اور وہ رائے صحیح ہو گئی، فاخطأ، تب بھی وہ غلطی پر ہے، تب بھی وہ غلطی پر ہے۔ اجتہاد پر غلطی پر 1 اجر ہے، مگر رائے پر رائے صحیح ہو جائے تب بھی وہ غلطی کے اوپر ہے۔ یہ فرق ہے اجتہاد اور رائے کے اندر۔ اجتہاد کی بنیاد کتاب و سنت ہوتی ہے، رائے کی بنیاد کوئی بنایا ہوا اصول ہوتا ہے، خود ساختہ، میڈ اپ ہوتا ہے، وہ بنایا ہوا خود ساختہ ہوتا ہے، میڈ اپ ہوتا ہے۔ تو رائے اور فرق کے درمیان بھی ایک واضح لکیر کھنچ گئی، ایک خط فاصل کھنچ گیا، جس سے ہم تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ رائے ہے اور یہ اجتہاد ہے۔ اسلام میں اجتہاد ہے، رائے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی طرف آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، لو کان الدین بالرائے، دیکھیں، لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلی، تو موزے پر مسح اوپر سے نہیں نیچے سے ہوتا، اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے گندگی جہاں لگی ہو وہیں صاف کیا جائے، گندگی نیچے لگتی ہے موزے کے، مسح موزے کے نیچے ہونا چاہیے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزے کے اوپر مسح کرتے تھے۔ مقیم ہے تو 1 دن 1 رات، مسافر ہے وضو بنا کر کے اگر موزہ پہنا تو 3 دن 3 رات تک وہ مسح ہی کرے گا۔ تو یہ رائے ہے، رائے کا تعلق عقل سے ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی بنیاد کوئی اصول ہوتا ہے، میڈ اپ اصول، اور اجتہاد کی بنیاد کتاب و سنت۔ محدثین نے جو اجتہاد کیا ہے اس کی بنیاد کتاب و سنت ہے، جیسا کہ میں نے اس کی کئی مثالیں بھی دی، مثلا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک مثال میں نے دی تھی ان کی علامہ ابن باز علیہ رحمہ کی، کہ رمی جمار کرتے وقت کیا
مسلمانوں کی تکلیفوں کو پیش نظر رکھ کر کے، حجاج کرام کی تکلیفوں کو پیش نظر رکھ کر کے کیا وہ فلور بنائے جا سکتے ہیں؟ ابن باز نے کہا کہ ایک حدیث کی روشنی میں میں یہ بات کہتا ہوں، یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ جائز ہے، لہذا فلورز بن رہے ہیں وہاں۔